بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 جولائی ہے، جمعہ کا دن، اور میں اسلام آباد میں دوپہر کے وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، عدالتوں میں بھی ہوئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، بلوچستان کے حوالے سے بھی، آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لیکن میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ سے، وہ میں ابصار عالم صاحب ان کا میں دیکھا آج ایک کلپ ایکس پہ میرے سامنے آیا، بڑے جوش و خروش سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ محسن نقوی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ کیوں کر رہے تھے، تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ درد شریفہ ہے ان کو، اس لیے کہ محسن نقوی مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یا شاید جو ان کے لوگ پیچھے بیک پہ ہیں وہ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی بہت تکلیف ہے نون لیگ کو، بڑا آج انہوں نے ایک جذباتی سی بات وہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کرکٹ خراب، بلوچستان کی صورتحال، کے پی صورتحال، کشمیر کی صورتحال، اور وزیر داخلہ 12 دنوں سے پتہ نہیں کہاں پر ہے، یو کے میں ہے، لندن میں ہے، نیو یارک میں ہے، کیوں نہیں نکالتے؟ شہباز شریف صاحب ان سے پوچھتے، کیوں نہیں ان کو فارغ کرتے؟ تو میرا جی چاہا کہ میں اس پر 2-3 باتیں میں ان سے کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بھی پتہ ہے شہباز شریف کی کیا اوقات ہے کہ وہ محسن نقوی سے کوئی سوال کر سکے یا اس کو اپنی کابینہ سے نکال سکے؟ کیا وہ شہباز شریف نے کابینہ میں اس کو داخل کرایا؟ کیا وہ مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا؟ یہ کیا باتیں آپ کریں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے نااہلی کا ذکر کیا، تو بھائی آ جائیں نا 25، آپ ایک وزارت کی نااہلی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ادھر 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بتائیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بتائیے کہ یہ جو اسحاق ڈار کا نواسہ جس نے یہ سب کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کیا، تو کیوں اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ وزیر اعظم کیوں نہیں لے رہا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں لے رہی؟ ان کو بچانے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ مہنگائی، بے روزگاری، نہ کوئی علاج، ہر جگہ پہ کمیشن، سوائے ٹک ٹاک کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان سے جواب مانگے نا، اور پھر کیا آپ کا یہ سوال کریں اگر تھوڑی سی غیرت ہے، او ہارے ہوئے لوگوں کیسے حکومت میں آ گئے ہو؟ تم فارم 47 کی پیداوار اپنے علاقوں میں تم کونسلر نہیں بن سکتے، اور یہاں پر تم آ گئے ہو، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ ابصار عالم صاحب، آپ کا وہ کلپ ہمیں یاد ہے، آپ جتنے سچ بولنے والے انسان ہیں، کرو ریکارڈ کرو، میں پیمرا کا چیئرمین بناؤں، ریکارڈ کر کے رکھ لو، اب میں صحافی نہیں بنوں گا۔ اب آپ کے دوست ہیں خواجہ آصف، انہی کی بات میں کہتا ہوں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ نواز شریف کی لائن پر جب چیف آف ڈیفنس کا معاملہ تھا تو آ گئے، شروع کر دیے ویلاگ، شروع کر دیے۔ سٹوج نہ بنے، صحافی بنے، صحافی۔ کسی چیز پر کنونس ہو تو یہ وفاداری کا حلف آپ بھلے آپ نے لیا ہوگا، آپ سب کچھ ایکسکیوز می، لیکن اصول کی بات کریں۔ ادھر سے بٹن دب گیا تو آپ نے گڈے کی طرح ناچنا شروع کر دیا، ادھر سے بٹن دبا تو گڈے کی طرح نیچے بیٹھ گئے آپ۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ صحافی ہیں پرانے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان مان لے اس چیز کو، لیکن یہ جو اس طرح کا جو اچانک ایک جذبات میں آ کر اور ایک ماحول بناتے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا کچھ، دس از رانگ، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ خبر جی بڑی، کرپٹو کرنسی، کرپٹو میں کاروبار، مولانا تقی عثمانی نے ناجائز قرار دے دیا، فتویٰ دے دیا، تو اب تیرا کیا بنے گا کالیا؟ بلال بن ثاقب کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو پاکستان کی کرپٹو کونسل ہے، جو ایڈوائزر ہیں یہ بلحاظ عہدہ شہباز شریف صاحب کے، کیا ہوگا اس کا؟ بھائی بڑے ابو جو ہیں ان کے داماد جیرڈ کشنر، وہ اور وہ جو وٹکاف کے جو ہیں بچے، وہ یہ سارا کرپٹو کا کام کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو اسحاق ڈار کا نواسہ یہ جو لے کے آیا ان خواتین کو اور ان سے پیسے وصول کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے اربوں روپے یہ کر چکے ہیں کاروبار۔ اور اب تو ویسے ٹی وی لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو ٹی وی پر خبر نظر نہیں آئے گی، نہ وہ رضا ڈار کی نظر خبر آئے گی، نہ اسحاق ڈار کا نام آئے گا، سب خلاص فنیتو، اس لیے کہ اب ان کو نکالنا ہے۔ اور میں بڑے بڑے صحافی، جید صحافی
ان لڑکیوں کے کردار کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. وہ کیا کرتی تھیں, ان کا کاروبار کیا تھا, ان کا کماش کیا تھا, یہ نہیں بتاتے کہ یہ عادی مجرم ہے. یہ ڈار خاندان جو ہے, شریف خاندان عادی مجرم ہے. کیسے؟ قاضی فیملی کا کیس کیا تھا, منی لانڈرنگ کا. قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو رہا کروا دیا, اس چیز سے بری کروا دیا, حالانکہ سپریم کورٹ نے پھر آرڈر کیا تھا کہ اس کو آپ دوبارہ دیکھیں, اس لیے کہ اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ایک میجسٹریٹ کے سامنے, جس میں پورا انہوں نے تفصیل بتائی تھی. میں اپنے ویلاگز میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں. مٹی پا دو, اس پر مٹی پا دی. ایونس فیلڈ اپارٹمنٹس, آج تک پتہ نہیں چلا پیسے کہاں سے آئے, آج تک نہیں پتہ چلا پیسے کہاں سے آئے. تو یہ جو بچہ ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں, اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے؟ 22-24 سال کا نوجوان, یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے, کس کے تھے؟ پکڑیں بھائی ان کو, معلوم کریں ان سے. اور تب بلوچستان کا میں ذکر کرتا ہوں, بڑا افسوس ہے کہ وہاں پر جو سچویشن ہے, ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے اور ہمیں جھوٹ ہی بتایا جا رہا ہے. مشرقی پاکستان جب ٹوٹا تھا نا, تو اگر آپ اس کے ایک دن پہلے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں, آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں, فتح ہی فتح ہو رہی تھی, اور پھر اچانک پتہ چلا کہ جی ہم نے ہتھیار ڈال دی ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں جو بتایا جا رہا ہے, یہی بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان بالکل حالات ٹھیک ہیں, دہشت گردوں کو بڑا مار دیا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, میں نے صبح بھی کہا, دشمن جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اس کو ہضم نہیں ہو رہی. کہاں کی ترقی, کون سی ترقی, مجھے بتائیں, کس میں چیز میں آپ خود کفیل ہوئے ہیں؟ آپ اگر وزارت خزانہ کے فیکٹس دیکھ لیں, وہ آپ کے سامنے, بے روزگاری, یہ وہ سارے ایشوز ہیں پاکستان کے. پچھلے سال سے پانی, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, اس پر یک طرفہ بھارت نے روک دیا سب کچھ. تو کیا کیا آپ نے؟ ایران اور امریکہ کی صلح کرانے آپ چلے ہوئے ہیں, ادھر کیا ہوا بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابصار عالم صاحب یہ سوال کریں, اگر آپ نے سوال کرنے ہیں تو یہ ایویں 2 نمبری نہیں کریں, اس کو کریں, کھل کے کریں. کیا نا کے پی کے اسمبلی نے ایک غلط بل پاس کیا پریولیجز کا. پورے کے پورے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائن تھے, ایڈیٹوریل لائن سے ان کو وہ کرتے ہیں, ان کو ٹو کرتے ہیں, سب آ گئے, اور بالآخر اس وزیر اعلیٰ کو وہ بل واپس لینا پڑا. یہ ہوتی ہے صحافت, یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا, اس کی طاقت. آپ نے جو بھرتی کیے ہوئے ہیں سارے, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی نیچے وہی دو میں لاتے لاتے وہی کریں گے, تو وہ کیا اس میں آپ کے سوشل میڈیا میں طاقت ہوگی؟ وہ آپ نے 3-4 پالے ہوئے ہیں گالیاں نکالنے والے, اور 3-4 پالے ہوئے ہیں بڑے بھرپور خوشامد کرنے والے. کیا ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے؟ کیا امپیکٹ ہے اس شہر میں؟ سینکڑوں لوگ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں نے دفتر بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے صحافیوں نے. کون دیتا ہے ان کے پیسے, اگر میں سوال کروں؟ اب میں کیا کہوں ان سے؟ بیٹھے ہیں دفتر بنا کے, سیکٹریز ہیں, وہ کرتے کیا ہو؟ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ کیا ادھر اس طرح کی جو ایک ماحول میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بہرحال کرپٹو کا بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. شہباز شریف صاحب بتائیں, یہ غیر قانونی اور غیر اسلامی کام کروا رہے ہیں اور ایڈوائزر بنائے ہوئے ہیں آپ نے, یہ تو بہت ہی نان سینس بات ہے. اچھا جی, بڑی امپورٹنٹ بات جو علیمہ خان صاحبہ کی آج کیس تھا. اب وہ علیمہ خان جب عدالت میں آتی تھی انسداد دہشت گردی کی, تو کنڈی لگا لی جاتی تھی کہ وہ جی بھاگ چلی نہ جائیں کہیں. عمران خان کے لیے جب وہ ڈیالہ جیل جاتی تھی تو ان کو وارنٹ جاری کر دیے جاتے تھے بار بار 8-9 دفعہ کہ جی ان کو لے کے آئیں. اب ان کا کیس تھا آج, تو عدالت نہیں, جج صاحب نہیں آئے, پروسیکیوشن بھاگ گیا. وٹنس جو ڈیفنس کا تھا اس پر جرا ہونی تھی آج, وہ نہیں کی, اور 11 تاریخ دے دی ہے. ایک بڑا یہ ٹرن ہے, اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے یہ, کیوں ہوا یہ. علیمہ خان صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ تلوار لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن کیا تلوار ہے؟ میں کہتی ہوں فیصلہ کرو, مجھے کل بھیجنے کی بجائے آج بھیجو, آئی ڈونٹ کیئر. اور کیا جرم ہے علیمہ خان کا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اس نے کوئی بندے اغوا کروائے؟ کیا اس نے کسی کو مارا پیٹا؟ کیا وہ اس نے پاکستان کی دولت چرائی ہے؟ یہی قصور ہے نا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کو قانون کے مطابق ان کا علاج کروایا جائے. یہ کون سا جرم ہے؟ ایک ایسا بھائی جو جیل میں ہے, وزیر اعظم ہے, سابق رہا ہے, کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں, اس کے علاج کروانے کی بات ہے. یہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. تو لیکن اس کے اب یہ ایک بڑی انٹریگنگ بات ہے کہ کیا ہے یہ, کیا سوچ رہے ہیں کہ بس اگست میں جب کوئی کیمپین اگر چل رہی ہوگی تو پھر اس وقت اٹھا لیں گے انہیں.
لیکن بہرحال یہ ایک ویری سرپرائزنگ یہ ایک چیز ہوئی ہے، یہ ایک بات ہوئی ہے. اور باقی جو کشمیر سے جو خبریں آنے والی ہیں اس میں میں یہ آپ کو مناظر اب دکھاتا ہوں. کیمپین ہو رہی ہے جی، بڑی الیکشن کیمپین ہو رہی ہے. یہ ذرا دیکھیں، یہ بندوق بردار ساتھ ہیں، 2 بندے کیمپین کرنے والے ہیں، ساتھ میں 20 ان کے بندوقوں والے ہیں. مجھے بتائیے یہ کیمپین ہوتی ہے؟ اور اس طرح یہ آپ یقین کریں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. پاکستان کے لیے اگر اچھی خبر ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کے ساتھ آؤ. باقی بلوچستان پر کریں گے بات، بہت امپورٹنٹ یہ ایشو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر. شام تک ذرا جب آ جائے گی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی تو پھر اس پر انشاءاللہ اگلا ویلاگ اسی پہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.